آپ علیہ السلام سے کویشچن کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم ایسی صورت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر برائی جب عام ہو جائے گی نا تو پھر ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ دیکھیں، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ ایک جہاز ہے، بحری جہاز ہے، اس میں کچھ لوگ نیچے والے حصے میں ہیں، کچھ اوپر والے حصے میں ہیں۔ اب نیچے والے جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ کہیں، مشورہ کریں کہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں سمندر کے اندر، وہاں سے ہی پانی لے لیں گے۔ اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے کیا ہوگا؟ وہ جہاز تباہ ہو جائے گا، وہ اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک بڑا اہم قصہ قرآن میں 3 دفعہ وہ آیا ہے، بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے، اصحاب السبت کا، مچھلی والوں کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اچھا، ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور بالکل اوپر آ جاتی تھی نا۔ اب وہ رہ نہ سکے، انہوں نے کہا کہ اے تو کام بڑا خراب ہو گیا، اتنی مچھلیاں بھی ہوندیاں ہیں۔ اب انہوں نے سوچنے لگے کیا کریں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن نالیاں نکال لیتے، وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، پھر ڈکا لا لیتے، پڑ جائے اتوار والے دن سن۔ یعنی دیکھو نا، اللہ نے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دال لگا رہا ہے بندہ۔ تو اب اس قوم کے 3 گروپس بن گئے۔ تو ایک گروپ پکڑنے والا اور دوسرا ان کو منع کرنے والا، اور تیسرا وہ سانو کی لگے جی اسی آپ ٹھیک ہاں، یہ جو مرضی پہ کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ بندر 3 دن وہ، یعنی ان کے مرد، عورتیں، بچے سارے بندر بن گئے۔ اور بچے کون تھے؟ قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ ہم نے کن لوگوں کو نجات دی؟ بچے کون؟ جو ان کو منع کرتے تھے۔ اس لیے 3 ایمان کے درجے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے برائی کو زبردستی روکنے، اور اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ اور آخری درجہ ایمان کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل سے برا سمجھا جائے، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان،